السلام علیکم ناظرین، اس وقت ایجوکیٹر 1982 کی سکرین پر آپ ایک عظیم الشان مدرسہ و مسجد کا نظارہ کر رہے ہیں۔ یہ میں کھڑا ہوں اس وقت بامقام بنتھر، تو ہم یہاں کے جو خطیب اعظم ہیں عمر خطاب صاحب، ان کے پاس چلتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کی کمیٹی کے اراکین بھی یہاں موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ سر اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ اللہ شکر۔ یہ ہیں جی ہمارے عمر خطاب صاحب، اس مسجد کے اور مدرسہ کے خطیب بھی ہیں اور امام بھی ہیں۔ تو یہ سر آپ اپنا تعارف کرائیں پلیز۔ محمد جہانگیر۔ جہانگیر صاحب ہیں، یہ یہاں جو اس مسجد کی کمیٹی ہے اس کو آرگنائز کرتے ہیں۔ سر ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ ایک عظیم الشان مدرسہ ہے، اس کو دیکھنے کے بعد ہمیں کسی دیہات کا منظر بھول جاتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ کہیں کسی کیپٹل میں کھڑے ہیں، کسی دارالخلافہ کی مسجد کے اندر جمعہ پڑھ رہے ہیں۔ تو اس کے اندر جن جن لوگوں کی کاوشیں ہیں ان کے حوالہ سے کچھ گزارشات پیش کریں گے۔ امام و خطیب عمر خطاب صاحب، آپ سے درخواست کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم، یہ تقریباً 1990 میں اس ہماری مسجد کی بنیاد رکھی گئی، تو تقریباً آہستہ آہستہ اس کا کام جاری و ساری رہا، اور 2012 سے پھر آج 2022 تک یہ جو ٹائم گزرا، اس دورانیہ میں بڑی تیزی سے یہ دوسری بلڈنگ کا کام جو ہوا، ٹائل ماربل وغیرہ، باقی تقریباً سادہ پہلے ڈھانچہ موجود تھا۔ 2012 سے میری بھی ڈپٹی ہے یہاں سے آستانہ عالیہ گلہار شریف سے، تو گھر بھی میرا وہیں پہ ہے، اور قبلہ حضرت صاحب گلہار شریف آپ کی طرف سے یہاں میری ڈپٹی ہے۔ تقریباً 10 سال، پونے 10 سال ہو گئے مجھے یہاں۔ تو اس دورانیہ پہ ہمارے جتنے بھی یہاں کے احباب ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں ہمارے ساتھ کوشش کی، اور بالخصوص یہاں مقامی احباب جو ہیں، یہ انتظامیہ والے اور جتنے بھی عالم اللہ اور قرب و جوار جتنے بھی یہ ہمارے یہ دیہات لگتے ہیں، اس میں نلا بھی ہے، کنٹی بھی ہے، گوڑا ہے، گنگیسر ہے، بردلا ہے، اسی طرح پٹیڑی، اور پھر یہ داڑا کے احباب، متیال کے، یہ تھاتی، چلا، کنیل، کھڑنامن، اسی طرح یہ قرب و جرادر اعلیٰ، مقامی بنتھل، تمام احباب نے ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں کوشش کاوش کی۔ مقامی احباب جو ہیں وہ بھی اپنی حیثیت سے بڑھ کے انہوں نے کوشش کاوش کی، جہاں تک کہ ہماری خواتین کا اس میں بہت زیادہ رول ہے کہ عشر کے حوالے سے اگر وہ گھر میں مرچہ لگاتی ہیں تو اس میں بھی درسگاہ کے لیے عشر پیش کیا جاتا ہے، اپنا حصہ ضرور۔ اگر کہیں تھوم ہے، اس کے بہت خوبصورت بات کی حافظ صاحب نے کہ جو ہماری مائیں بہنیں ہیں وہ گھر میں مرچیں کاشت کرتی ہیں تو وہ بھی اس مسجد کا حصہ جو ہے وہ ضرور پہنچاتی ہیں۔ تو ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں ایجوکیٹر 1982 کی ٹیم کی طرف سے۔ حافظ صاحب، ہم آپ سے ایک سوال کریں گے کہ یہاں اس مدرسہ میں کتنے طلباء موجود ہیں اس وقت جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ 2012 سے لے کر 2022 تک ہمارے 29 بچے جو ہیں انہوں نے مکمل حفظ کیا اور یہاں سے فارغ ہوئے، جس میں سے 4 جو طالب علم ہیں وہ مساجد میں ڈیوٹی بھی کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے پڑھانا شروع کر دیا ہے۔ تو کچھ سوالات ہم مسجد کے سین میں چل کر کرتے ہیں جو اندر بڑا حال ہے، تو طلباء سے گزارش کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے ایجوکیٹرز 1982 کی سکرین پر۔ یہ ناظرین اس مسجد کے پیلرز ہیں جو اندر بڑا حال ہے، یہ اس کا فانوس ہے، اس کا دیدار کیجئے اور دعائے خیر بھی ضرور ادا کیجئے جب آپ کو اس اپنی سکرین پر اتنے بڑے کار خیر کو دیکھیں، تو ضرور ان احباب کی حوصلہ افزائی بھی کیجئے۔ حافظ صاحب، ایک سوال اور آپ سے مزید کرتے ہیں کہ یہاں سے فارغ ہونے والے جو طلباء ہیں وہ مختلف شعبہ زندگی میں گئے ہوں گے، کچھ نمایاں جو ہیں ایک دو ان کے حوالے سے بتلائیے کہ ہمارے طلباء جو یہاں سے پڑھ کر فارغ تحصیل ہوئے ہیں وہ کس کس شعبے کو جوائن کیا انہوں نے؟ یہاں سے حفظ مکمل کرنے کے بعد آستانہ عالیہ گلہار شریف کے زیر نگرانی گلپر ایک ہمارا ادارہ ہے جہاں عالم فاضل کا کورس کرایا جاتا ہے۔ اسی طرح کوٹلی شہر میں گول مسجد ہے اس اسکیم کے اندر، وہاں دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم دی جاتی ہے۔ اسی طرح کوٹلی کالج کے ساتھ جو ہماری بڑی مسجد ہے وہاں پہ بھی دینی اور دنیاوی تعلیم کا اہتمام۔ اسی طرح کچھ ہمارے یہاں سے بچے فارغ ہونے کے بعد سرایہ عالمگیر میں ہمارے متعلقہ ایک ادارہ ہے۔ اسی طرح لاہور جامعہ نظامیہ بڑی یونیورسٹی ہے، اس میں جامعہ نعیمیہ لاہور، اسی مختلف ادارہ جات میں ہمارے جو طالب علم یہاں سے حفظ کرنے کے بعد وہاں
جا کے تعلیم حاصل کرتے ہیں، دینی دنیاوی تعلیم، اور اس کے بعد آگے ان کی ڈیوٹی لگتی ہے۔ تو اس 10 سالہ عرصہ میں بالخصوص ہمارے UK کے جتنے بھی برطانیہ والے ہماری ٹیم ہے، جس میں محترم حاجی گلبہار صاحب ہیں، حاجی غلام نبی صاحب ہیں، حاجی جان محمد صاحب ہیں، چودھری بنارس صاحب ہیں، چودھری فارس صاحب ہیں، چودھری نثار صاحب، اسی طرح چودھری حبیب صاحب، عباس صاحب، چودھری نجیب صاحب، چودھری ندیم صاحب، اسی طرح محترم چودھری نویز صاحب، چودھری تنویر اقبال صاحب، یعنی خاصی تعداد ہے، چودھری کرامت صاحب، اسی طرح گنگیسر سے ہمارے حاجی ریاض صاحب ہیں، ماشاءاللہ ان کی بڑی کوشش ہے، اسی طرح الحاج خواجہ محمد حنیف صاحب، ان کی جو فیملی ہے ان کا، پھر یہاں پہ خواجہ نذیر صاحب ہیں، ان کے صاحبزادگان ماشاءاللہ، یعنی یہ پوری گنتی اگر کروں تو انٹرویو آپ کا لمبا ہو جائے گا، تو مختصر کرتے ہوئے کہ برطانیہ کے اندر جتنے بھی ہمارے اس علاقے سے تعلق رکھنے والے احباب ہیں، چودھری جہانگیر صاحب ان کے بھائی ہیں، چودھری جمیل صاحب، یعنی کثیر تعداد میں ہمارے احباب، اسی طرح یہاں بنتھل پڑوس میں ہی حاجی منظور صاحب ہیں، ان کے بیٹے ہیں چودھری غفور صاحب، چودھری ظہور صاحب، اس طرح خاصی تعداد ہے جو احباب یہاں اس ادارے کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں، اور ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں ان کی بھی فنڈنگ اور مقامی احباب کا بھی بہت زیادہ اس میں رول ہے، بڑی خوبصورت، اور کمیٹی والے احباب جو ہے نا خاص طور پہ ان کے حوالے سے۔ بہت شکریہ حافظ صاحب، آپ کی انتہائی دلچسپ باتیں ہماری ایجوکیٹرز 1982 کی اسکرین پر پیش کی گئی ہیں۔ میں ناظرین آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ یہاں جو طلباء ہیں جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ بھی اس کار خیر کا حصہ ضرور بنیے، اور حافظ صاحب کے لیے ان کے علم و برکت دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں برکتیں عطا فرمائے اور وسعتیں عطا فرمائے، اور ان کی رہنمائی میں، ان کی قیادت و سیادت میں اس عوام نے وہ کر گزرے ہیں کہ جس کا یقین بھی نہیں آ رہا ہے۔ میں اس سکرین پر آپ کو اس کے سارے مناظر نہیں پیش کر سکا ہوں چونکہ باہر سے یہ خاصی اس کی ویڈھ زیادہ ہے، تو آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں۔ بہت شکریہ۔